أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوه يا أولي الألباب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و امن والہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، حج بیت اللہ شریف کے بارے میں گزشتہ 3 جمعوں سے آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں۔ آج بھی یہی موضوع بیان کیا جائے گا، اور اس میں آج ایک عجیب نکتہ آپ کو سننے کو ملے گا، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کا عبادت ہونا عقل میں آسانی سے آ جاتا ہے، مثلا نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ عبادت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں مسکینوں کو دینا، ان کی مدد کرنا، خدمت کرنا، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا اللہ کے لیے، کھانا پینا چھوڑنا، اگرچہ اس کے اندر بھی عشق کا غلبہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی مسلمانوں کے علاوہ کچھ دیگر اقوام جو ہیں وہ بھی اس طرح کی ریاضت
اگرچہ وہ اس کو روزے کا نام نہیں دیتے، لیکن اس طرح کی ریاضت جو ہے وہ کرنے کو اپنے جو بھی ان کا خدا ہے اس کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مکمل طور پر عشق کا غلبہ ہے، عقل جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے اور عشق غالب ہو جاتا ہے۔ کئی چیزیں عقل میں نہیں آتی۔ اب یہ عقل میں کیسے ہے کہ ایک بندہ ساری عمر جس نے شلوار قمیض پہنی ہے یا پینٹ شرٹ پہنی ہے، وہ جب گیا تو میقات سے آگے وہ یہ لباس پہن کر نہیں جا سکتا۔ وہ لباس اتارے گا، 2 چادریں کفن کی طرح اپنے جسم کے اوپر لپیٹ لے گا، پھر پابندی ہوگی خبردار کوئی اپنا بال نہیں اکھیڑنا، جسم سے میل کو نہیں اتارنا، جوئیں نہیں مارنی۔ پھر جاتے ہی خانہ کعبہ کی تعظیم کے لیے طواف شروع کر دیا جائے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم ہے، وہ بھی پتھر ہے، صفا مروہ ہے، وہ بھی پتھر ہے، تو دوڑیں لگانی شروع کر دی جائیں۔ حالانکہ جب یہ دوڑیں شروع ہوئی تھیں تو ایک وجہ تھی اس کی کہ بی بی ہاجرہ کو پانی کی ضرورت پڑی، اسماعیل علیہ السلام پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تو وہ کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی۔ لیکن آج ہمیں تو ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں پانی کی، پانی تو اس سے پہلے زمزم کا پانی جو ہے پورے مکہ کے اندر دستیاب۔ اسی طرح مینا میں چلے جاؤ، وہاں ٹھہرو اور پھر شیطان کو کنکر مارو۔ حالانکہ وہاں شیطان تو نظر نہیں آتا۔ جب کنکر مارے تھے ابراہیم اسماعیل بی بی ہاجرہ نے تو تب تو شیطان ان کو نظر آیا تھا نا۔ اب تو وہاں پہ ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو پتھر مارنے ہوتے ہیں۔ پھر عرفات میں جاؤ، وہاں جا کر وقوف کرو۔ اب مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف کے سامنے اگر وہاں خطبہ پڑھا جائے، اللہ کے گھر کی زیارت بھی کی جائے، مسجد کے اندر رہ کر خطبہ پڑھا جائے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں زیادہ ثواب ہونا چاہیے۔ لیکن میدان میں جا کر وہاں خطبہ سنو اور وہاں وقوف کرو، پھر واپسی مزدلفہ کی رات جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، کنکروں کے اوپر لیٹنا پڑتا ہے، نہ کوئی بستر ہے نہ کوئی کچھ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ عشق کے ذریعے سے ان کو ماننا پڑتا ہے اور عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے علماء یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جو ہندوستان میں رہتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا تھا، گنگا جمنا کی تعظیم کرتا تھا، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، جیسے بہت سارے لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے الحمدللہ۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جب مسلمان آپس کے اندر لڑتے بھی ہیں، فرقہ واریت بھی ہے، مظلوم بھی ہیں، مغلوب بھی ہیں، اور حکمران ادھر جا رہے ہیں، عوام ادھر جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، وہ ساؤتھ افریقہ کا ایک عیسائی پادری تھا، 1 لاکھ اپنے پیروکاروں سمیت اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس کا یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیو چل رہی ہے، وہ جہاں جاتا ہے روتا ہے، سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے 1 لاکھ پیروکاروں کے ساتھ اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو اگر کوئی مشرک بندہ جو بتوں کی پوجا کرتا تھا اور گنگا جمنا کی تعظیم کرتا تھا اور اس کو عبادت کا درجہ دیتا تھا، اس کو اگر اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا اور اس کا دل کرے کہ میں جو مسلمانوں کی بہت بڑی عبادت ہے حج بیت اللہ شریف، میں اس کو بھی سعادت حاصل کروں اور حج کروں میں، تو وہ آپ کے ساتھ جائے اور آپ اس کو کہیں کہ یہ کپڑے اتار دے اور 2 چادریں پہن لیں، تو وہ اس کو حیرانگی تو ہوگی نا کہ کیوں کپڑے اتارو؟ ان کپڑوں کے ساتھ بندہ مسجد بھی جا سکتا ہے، ان کپڑوں کے ساتھ بندہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہاں کپڑے اتارنے کا کیا مطلب، اور 2 چادریں کیوں پہنائی جاتی ہیں؟ لیکن چونکہ وہ نیا مسلمان ہوا ہے تو وہ آپ کی بات مانتا جائے گا کہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا میں مان لیتا ہوں۔ 2 چادریں اس کو پہنا دی جائیں گی اور سیدھا اس کو بیت اللہ شریف کے پاس لے جایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ حجر اسود ہے، اس کا بوسہ دے کے اگر رش نہیں ہے یا اشارہ کر، اس کی تعظیم کر، تو وہ آپ سے سوال کرے گا کہ حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے،
چلو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جنت سے آیا ہے، لیکن ہے تو پتھر نا. تو میں نے ہندوستان میں پتھر کی تعظیم کی، اس کو چوما، اس کے سامنے میں جھکا، تو تم نے کہا تو مشرک ہو گیا ہے. اور یہاں پھر پتھر کی تعظیم کروں، اس کو کہا جائے گا کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے اور بیت اللہ شریف کے طواف کا آغاز اسی سے کیا جاتا ہے. وہ چوم لے گا. پھر اس کو کہا جائے گا کہ اب بیت اللہ شریف کا طواف کر، بیت اللہ شریف کی تعظیم کے لیے چکر کاٹ. وہ پھر سراپا سوال بن جائے گا کہ میں نے ایک پتھر کی تعظیم کی، بت کو سامنے رکھا، میں نے سجدہ کیا، اس کی تعظیم کی، اس کے چکر کاٹے تو تم نے مجھے مشرک بنا دیا. اور یہ تو پورا خانہ کعبہ جو ہے یہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، تو کیا اتنے زیادہ پتھروں کی تعظیم کروں گا تو پھر میں مسلمان رہوں گا؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ تو حج کرنے آیا ہے اور جب تک یہ کام نہیں کرے گا تیرا حج پورا نہیں ہوگا. وہ کر لے گا، طواف مکمل کرے گا، تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ مقام ابراہیم ہے. تو اس کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کا حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. یہ مقام ابراہیم یہ عام پتھروں کی طرح ایک پتھر تھا. حجر اسود تو جنت سے آیا ہے نا، لیکن مقام ابراہیم اللہ کی شان دیکھو کہ 4000 سال ہو گئے ہیں مقام ابراہیم جو ہے وہ اپنی روشنی جو ہے وہ بکھیر رہا ہے. اور خانہ کعبہ کے جو تبرکات ہیں ان میں سے سب سے بڑا تبرک اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے نا، فیہ آیات بینات، کہ مکہ المکرمہ میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں. مقام و ابراہیم، سب سے پہلے مقام ابراہیم کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے، طوفان نوح آیا، اس کے بعد بیت اللہ شریف مٹ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب میرا گھر بناؤ. قرآن پاک میں اللہ نے بڑی محبت سے اس کا ذکر فرمایا ہے. جب وہ دیواریں اٹھا رہے تھے تو اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر کیا، اور جب وہ دعائیں کر رہے تھے تو اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر کیا. اس سے ہمیں ایک لطیف نقطہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اپنا گھر بنائیں نا تو فخر و رعونت کو، تکبر اور غرور کو، ریاکاری کو اور اپنی برائی کا اظہار نہ کریں، بلکہ دعا کرتے رہے ساتھ ساتھ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا گھر عطا فرمایا ہے. عاجزی اور انکساری جو ہے وہ آپ پر غالب رہنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو وہ یہی دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز. یہ تینوں اکٹھی دعائیں پہلے اس بارے کے آخری سے پہلے رکوع کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جب مکان بنایا جاتا ہے تو زمین پر کھڑے ہو کر بندہ جہاں تک ہاتھ پہنچے گا وہاں تک بنا سکتا ہے. اس سے اوپر اگر جانا ہو تو وہ ہماری زبان میں گو کہتے ہیں، گو باندھنی پڑتی ہے. اور گو کا سامان جو ہے وہ مالک مکان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ گو کا انتظام کرو جی، اب اوپر ہم نہیں اینٹیں لگا سکتے تو اب گو باندھنی پڑے گی، تو پھر وہ انتظام کرتا ہے. اور یہ جو گھر بن رہا تھا یہ تو اللہ کا گھر تھا، تو انہوں نے اللہ سے عرض کی یا اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، میں مستری کا کام کر رہا ہوں، میرا بیٹا مزدور کا کام کر رہا ہے، تو اب گو باندھنی ہے تو گو کے لیے کوئی انتظام کر. اللہ کا گھر بن رہا ہو تو ہر چیز گو بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو یہ پتھر مقام ابراہیم جو ہے نا یہ بول پڑا تو اس نے کہا کہ میں کس لیے ہوں. چھوٹا سا پتھر ہے جس میں قدم لگا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. انہوں نے کہا تو کیسے گو بن سکتا ہے، گو اونچی ہوتی ہے اور تو چھوٹا سا ہے. تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا اللہ کے خلیل کے قدموں میں آ کر بھی چھوٹا رہوں گا تو اونچا کب ہوں گا. نبی کے قدموں میں جو آ جاتا ہے وہ تو اونچا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو تو بڑا ہو جاتا ہے. اہل محبت کہتے ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ جگہ مقام مصلی بن گئی، اور جہاں اللہ کے محبوب کے قدم لگے وہ جگہ عرش مولا بن گئی. تو اس نو مسلم کو کہا جائے گا کہ اب تو مقام ابراہیم کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ. وہ نماز بھی پڑھ لے گا. پھر اس کو کہا جائے گا کہ اب طواف مکمل ہو گیا، تو نے نفل بھی پڑھ لیے، تو اب صفا مروہ جو کہ پتھر کی بنی ہوئی پہاڑیاں ہیں اب وہاں چل اور ان کی تعظیم کے لیے 7 چکر کاٹ.
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتا جائے گا، سوال کرتا جائے گا. ایک چکر کاٹنے کا کیا مطلب؟ کوئی مقصد بھی ہوتا ہے نا، کوئی کام ہم کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے. یہ کیا مقصد ہے؟ اب کہیں کہ بی حاجرہ کو پانی کی ضرورت پڑی تو وہ کہے گا وہ سامنے پانی موجود ہے، ہمیں تو پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا جائے گا نہیں، یہ اگر کام نہیں کرے گا تو حج ادا نہیں ہوگا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کرے گا تو اس کو دلوں کا تقویٰ نصیب ہوگا. وہ آپ کی یہ باتیں مان لے گا اور صفا مروہ کی صحیح بھی کر لے گا. پھر اس کو کہا جائے گا کہ اب زمزم شریف پانی، یہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر اس پانی کو پیو. تو وہ کہے گا میں نے گنگا اور جمنا کی تعظیم کی. تو تم نے کہا تو مشرک ہو گیا ہے، یہ بھی تو پانی ہے، کیا اس کی تعظیم کر کے میں مسلمان رہوں گا؟ تو کہا جائے گا وہ اور پانی ہے، یہ اور پانی ہے، اس کی نسبت غیر مسلموں کی رسموں کی طرف ہے اور اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے نبی کے قدموں کی طرف ہے. ہاں، اس کو پیے گا تو تیرے حج میں حسن پیدا ہو جائے گا، تیری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، تیرے ایمان کو تازگی نصیب ہوگی اور تیرے دل کو تقویٰ کی دولت عطا کی جائے گی. چنانچہ وہ یہ بھی کر لے گا. پھر وہ کہے گا کہ میں نے تیرے کہنے پر پانی کی تعظیم کی، میں نے تیرے کہنے پر پتھر کو چوما، میں نے تیرے کہنے پر مقام ابراہیم کی عزت کی، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کی صحیح کی. تو اب ایک بات میری بھی مان لے، اور وہ یہ کہ جس نے تمہیں یہ اس عبادت کا سلیقہ سکھایا ہے اور جس نبی کے تم اور ہم امتی ہو، اس نبی کا دربار جو ہے وہ کہاں پہ ہے، مجھے وہاں لے چل. کیونکہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ہمیں بھی یہ کام نہ کرنے پڑتے. جب کام ان کے کہنے پر ہم نے سارے کر لیے ہیں تو اب ان کے روضے پاک کی زیارت کے لیے بھی وہاں مجھے لے چل. اور کسی نے کہا نا کہ دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا. اگر حضور پاک نہ ہوتے تو نہ حجر اسود کی تعظیم ہوتی، نہ مقام ابراہیم کی تعظیم ہوتی. یہ ان پتھروں کو اتنی عظمت اور شان کس نے عطا کی ہے؟ یہ اللہ کے حبیب نے عطا کی. کہاں یہ مرتبہ اللہ اکبر سنگ اسود کے، یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بیت اللہ شریف کا جب تم طواف کرتے ہو نا تو بیت اللہ شریف کا جو پرنالہ ہے نا، پرنالہ، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھا کرو، کیونکہ اس پرنالے کا رخ سیدھا مدینہ پاک کی طرف ہے. تو محبت والے پھر اپنا نقطہ نکال لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پرنالہ جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ حج کے سارے کام تو نے یہاں مکہ المکرمہ میں ادا کر لیے. تو میدانوں کے اندر بھی گیا، تو نے طواف بھی کیا، تو نے سعی بھی کی، تو نے پانی بھی کیا، سارا کچھ کام سارے تو نے یہاں کر لیے. ان کاموں کو اگر قبول کروانا چاہتا ہے تو میرے اشارے کو سمجھ جا. اور وہ مدینہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہاں جب تک حاضری نہ دے گا یہاں کے کام تیرے قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ کام تمہیں مدینے والے نہیں عطا فرمائے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور کیا کہا انہوں نے؟ غور سے سن اے رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کسی نے پوچھا نا کہ آپ مکے میں بھی رہے ہیں، مدینے میں بھی گئے ہیں، تو مکے اور مدینے کے اندر آپ کو کیا فرق نظر آیا؟ تو انہوں نے اس پر بھی ایک شعر کہا. انہوں نے کہا کہ یہاں تو لوگ احرام باندھ کے دوڑ لگا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا جلال ان پر طاری ہے، اور بڑے بڑے نیک اور پرہیزگار جو ہیں وہ کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو یہاں تو اللہ کا جلال غالب ہے اور مدینہ پاک میں نبی پاک علیہ السلام کا جمال غالب ہے. یہاں متقیوں کا جگر میں نے خوف سے پانی پایا اور وہاں عاصیوں کو دامن پہ مچلتا دیکھا. وہاں جتنا بڑا گناہ گار تھا حضور کی رحمت پہ مچل رہا تھا کہ ہمارے آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے. جب اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے تو ان کی طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں، وہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو حج بیت اللہ شریف ہے نا، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نشانیاں دیکھنا
اور ان کی رسومات جو ہے ان پر عمل کرنے کا نام ہے، زیارتیں کرنے کا نام ہے۔ اس لیے یہ فقہ کی کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو نبینا ہے، وہ جتنا بھی مالدار ہے، اس کے بعد ملازم بھی ہیں جو اس کو ریڈی پہ بٹھا کے حج کرا سکتے ہیں، طواف کرا سکتے ہیں، لیکن اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے نبینے پر۔ اور جو لولا لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، استطاعت ہے اس کے پاس، ملازم ہے، ساتھ جا سکتا ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ تو اس کی انہوں نے وجہ بیان کی کہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ سارا حج جو ہے وہ زیارتوں کا نام ہے، اللہ کے پیاروں کی یادگاروں کا نام ہے، تو چونکہ آنکھوں والا وہ بالکل اپاہج ہی کیوں نہ ہو، وہ چونکہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، اس لیے اس پر حج کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اور جو آنکھوں والا نہیں ہے، وہ کروڑ پتی بھی ہو، وہ اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارہ دیکھ ہی کچھ نہیں سکتا۔ ہاں، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اللہ کی مخلوق پر اپنا مال اور دولت خرچ کرتا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ہی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اسی لیے اہل محبت کہتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کی نشانیوں کو زندہ رکھنا، تازہ رکھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہ رمل کرنا، یہ صحیح کرنا، یہ میدانوں کے اندر جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے طریقے ہیں، ان کی سنتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی، بی بی ہاجرہ کی، اسماعیل علیہ السلام، ان کی یادگاریں ہیں یہ۔ اور خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے، اگر اس کو آپ چوم نہ سکیں تو دور کھڑے ہو کے ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لیں، تو پھر بھی آپ کو حجر اسود چومنے کا ثواب ہی ملتا ہے، کیونکہ آپ پہنچ نہیں سکتے وہاں پہ، اور کسی کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی آپ حضور پاک کا نام آئے تو انگوٹھے کیوں چومتے ہو، تو ان کو کہا جاتا ہے جی آدم علیہ السلام نے چومے تھے، کیونکہ ان کو حضور پاک کا نور نظر آیا تو انہوں نے چوم لیے، آنکھوں سے لگا لیے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کو تو نور نظر نہیں آتا، آپ کیوں چومتے ہیں؟ تو ان کو یہی جواب دیا جائے گا کہ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آدم علیہ السلام کی سنت تو بن گئی نا، تو اسی سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم چوم لیتے ہیں کہ جیسے حجر اسود کو تک بندہ نہ پہنچ سکے تو اشارہ کر کے چوم لے تو اس کو حجر اسود چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ہم حضور کی ذات تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن تصور کر کے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تھے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے رمل کرنا صحابہ کرام نے کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ کافروں نے کہا تھا یہ مدینے چلے گئے ہیں، اب یہ کمزور ہو گئے ہوں گے، مدینے کو یثرب کہتے ہیں، بیماریوں کا گڑھ ہے وہ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ کافروں کا یہ خیال دور کرنے کے لیے جب طواف کرو تو پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرو، پہلوانوں کی طرح چلو۔ اب وہ وجہ ختم ہوگی، وہاں کوئی ایسے مشرک نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو آپ کو یہ کہیں کہ تم کمزور کیوں ہو گئے ہو، لیکن اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ میں وجہ اگرچہ ختم ہو گئی ہے لیکن یہ میرے پیاروں کی سنت ہے، قیامت تک یہ جاری و ساری رہے۔ صفا مروہ کی صحیح، بی بی ہاجرہ کو پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے صحیح کی، دوڑ لگائی، اللہ میں اگرچہ اب وجہ ختم ہو گئی ہے لیکن جب تک صحیح نہیں کرو گے حج مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح عرفات میں جاؤ، بنا میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام وہاں جاتے رہ گئے، تو اگرچہ وجہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ کام ضرور کرنے پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اگرچہ وجہ نہیں ہے لیکن یہ کام کرو گے تمہیں ثواب بھی ملے گا اور تمہاری عبادت بھی قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ انگوٹھے چومنے، اگرچہ ہمیں نور مصطفیٰ میں نظر نہیں آتا لیکن ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے چومے تھے، اس لیے ہم بھی چومیں گے تو ہمیں وہی نورانیت ملے گی جو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اے پرانیاں رسماں یار دیاں اسی گل نال لا کے بیٹھے ہاں، محبوب دی عظمت دی خاطر میدان سجائے بیٹھے ہاں۔ یہ میدانوں میں جانا، یہ پرانی رسماں، 4 ہزار سال پرانی رسم جو ہے جو حج بیت اللہ میں ادا کی جاتی ہیں، یہ سب اللہ کے پیاروں کی پیاری رسمیں ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی تعظیم کرو، ان کو زندہ رکھو، جاری و ساری رکھو، تمہارے حج بھی قبول ہوتے جائیں گے اور تمہاری عبادتیں بھی قبول ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، اللہ ان کا حج تمام مناسک کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا